عزیز نے جو کچھ بتایا وہ خاصا سنسنی خیز تھا۔ سرسوتی نے اپنے پیغام میں صورتحال زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کی تھی، مگر شاید صاحبزادہ نے بین السطور بھی بہت کچھ پڑھ لیا تھا اور ہنگامی صورتحال کا اندازہ لگا کر نہ صرف فوری طور پر روانگی کے لیے تیار ہو گئے تھے بلکہ خود کو ایک خطرناک مہم کے لیے حد الامکان تیار بھی کر لیا تھا۔ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی میرے اندازے سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ تبھی عزیز نے مجھے مخاطب کر کے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، جو بات آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھی اس کا ابھی تک ذکر ہی نہیں آیا۔ ڈی سی پی نے روانگی کی تیاری کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ ثروت نعیمی صاحب کے توسط سے ان کے لیے ایک اہم خط لانے والے جاوید نعیمی زیادہ سے زیادہ 1-2 دن میں دوبارہ تشریف لانے والے ہیں۔ میری طرف سے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا اور ساتھ ہی میری طرف سے معذرت کرنا کہ ان کے اندازے کے مطابق صورتحال اتنی نازک ہے کہ میں یہاں رک کر ان کا انتظار نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ اگر میری مہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی گوٹی کی طرف روانہ ہو جائیں، انہیں پتا ہے کہ میں انہیں کہاں ملوں گا۔ یہ سنتے ہی میرے وجود میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ میں صاحبزادہ کو ساتھ لے جانے کے لیے یہاں آیا تھا لیکن وہ مجھ پر بازی لے گئے، مگر اس قدر جان لیوا مہم پر ان کی تنہا روانگی کسی طرح بھی مناسب نہیں، خصوصاً ایسی صورتحال میں کہ انہیں خود کو درپیش خطرات کی شدت اور نوعیت کا علم ہی نہیں۔ انہیں تو اپنے دشمن کا بھی سرسوتی سے ملاقات کے بعد ہی پتہ چلا ہوگا، اور وہ خون آشام دشمن تنہا نہیں ہے بلکہ درندوں کی ایک پوری فوج اس کے ساتھ ہے۔ ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اب مزید 1 منٹ بھی یہاں ٹھہرنا میرے لیے مناسب نہیں۔ میں نے شاید پہلے ہی بہت تاخیر کر دی ہے۔ میری ہیجانی کیفیت محسوس کرتے ہوئے عزیز نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر کے بعد میں محبوب نگر سے بھوت پور جانے والی سڑک پر تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ حیدرآباد بنگلور شاہراہ پر پہنچ کر میں نے رفتار مزید بڑھا دی۔ ویسے بھی رات کا دوسرا نصف ختم ہونے کے قریب تھا، ایسے میں شاہراہ پر اکا دکا گاڑیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں اور جانوروں سے کھینچی جانے والی گاڑیاں اور ٹریکٹر وغیرہ تو اب سویرا ہونے کے بعد سڑک کا رخ کرنے والے تھے۔ 2 جھیلوں کے بیچوں بیچ بسا جنم پیٹ قصبہ بمشکل آدھے گھنٹے میں پیچھے چھوڑتے ہوئے میں نے اگلے 1 گھنٹے میں 40 میل کا فاصلہ مزید طے کر لیا اور کوٹا کے گنجان آباد قصبے کے نواح میں پہنچ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہیں سڑک کنارے قصبے کا خاصا بڑا تھانہ واقع ہے، لہٰذا میں نے رفتار خاصی کم کر دی۔ میں نے گوٹی سے محبوب نگر تک کے سفر میں کئی بکھیڑوں کا سامنا کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی تیز نظر والے نے میری گاڑی بھی تاڑ لی ہو اور تھانے میں اطلاع پہنچا دی ہو۔ میں رات کے اس پہر پولیس والوں کی توجہ کا مرکز نہیں بننا چاہتا تھا۔ بغیر کسی رکاوٹ یا الجھن کے تھانے کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھ جانے پر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب میں دلدلی علاقے سے گزر رہا تھا۔ دھندلی تاریکی میں وقفے سے سڑک کے دونوں اطراف جھیلیں آ رہی تھیں۔ بالآخر میں گاندھی نگر کے نیم صنعتی قصبے میں پہنچ گیا۔ مجھے یاد تھا کہ مجھے قصبے کے وسط سے دائیں طرف مڑنا ہے، جس کے بعد لگ بھگ 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کرشنا دریا جائے گا، جس کے پل سے ذرا پہلے پولیس ناکے کا قوی امکان تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ ایک رائفل بردار سنتری نے اشارے سے مجھے گاڑیوں کی قطار میں لگ جانے کا حکم دیا۔ بادل نخواستہ میں دھیرے دھیرے رینگتی گاڑیوں میں شامل ہو گیا۔ پہل میرا ذہن کسی بھی قسم کے اندیشوں سے آزاد تھا۔ ایسے پولیس ناکے عموماً رسمی کارروائی سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے بیشتر اہلکار عموماً عالیشان گاڑی اور ان کی پوچھ گچھ عموماً معذرت خواہانہ رنگ لیے ہوتی ہے۔ خود میرا تجربہ یہ تھا کہ تلاشی کے نام پر دوسروں کی گاڑیاں کھنگال ڈالنے والے اہلکاروں نے میری گاڑی کے اندر کبھی ٹھیک طرح جھانکنے کی جرت بھی نہیں کی تھی۔ تاہم اس کے باوجود میرے ذہن کے کسی گوشے میں اضطراب آمیز خدشہ بھی موجود تھا۔ ہر سرکاری محکمے میں گنتی کے ہی صحیح کچھ فرض شناس اہلکار بھی تو ہوتے ہیں۔ وہ سرفرے جو سونپی گئی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جان پہچان اور دوستی کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی 30 مار خان کے اونچے ترے کو خاطر میں لاتے ہیں۔ اور پولیس کا ایسا کوئی بے مہار اہلکار کبھی بھی کہیں بھی مجھ سے ٹکرا گیا تو میرے لیے سخت مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے تئیں اپنا ولایتی پستول نہایت مہارت سے ٹوپی میں چھپا رکھا ہے، لیکن ایسا کٹھور پولیس والا تو مجھے ٹوپی اتار کر چیک کروانے کا حکم بھی صادر کر سکتا ہے۔ میرے سفری بیگ کھول کر باریک بینی سے جائزہ لینے پر الگ الگ حصوں میں بٹی سٹین گن برآمد کرنا بھی کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ صورتحال اس حد تک بگڑنے کا امکان بہت کم ہے، تاہم ساتھ ہی متنبہ بھی کیا کہ مجھے خود کو بدترین حالات کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔
میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کر جلدی سے اپنی ٹوپی اتار کر اپنی گود میں رکھی اور سامنے چلتے بار بردار چھوٹے ٹرک کے رکنے پر بریک لگاتے ہی ٹوپی میں سے پستول نکالا اور چیمبر کھینچ کر میگزین سے گولی نال میں پہنچا دی۔ پھر میں نے صرف لبلبی دبانے پر گولی اگلنے کے لیے تیار اپنا ہتھیار واپس اس کی پناہ گاہ میں پہنچایا اور ٹوپی دوبارہ سر پر رکھ لی۔ بالآخر میری گاڑی ناکے کے قریب پہنچ گئی۔ پولیس کے مخصوص حلیے والے 2 سنتری آگے بڑھے اور میرے سامنے موجود چھوٹے ٹرک کے ڈرائیور سے باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھاری بھرکم جسامت والا تھا جس نے اینفیلڈ رائفل شانے سے لٹکا رکھی تھی، جبکہ دوسرا نہتہ اور نحیف و نزار سا تھا جس کے ہاتھ میں لگ بھگ اسی کی ہم وزن ایک بڑی سی لاٹھی موجود تھی۔ میں نے توجہ سے دیکھا تو سڑک سے لگ بھگ 10 گز ہٹ کر موجود گھاس کے ایک قطعے پر ایک بڑا سا تخت رکھا تھا جس پر 2 پولیس والے بیٹھے ہوئے اور ایک نیم دراز دکھائی دیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ پوچھ گچھ کرنے والے دونوں اہلکاروں نے ٹرک ڈرائیور سے رسمی سی چند باتیں کر کے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے ٹرک کے عقبی حصے میں لدے سامان کا جائزہ لینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ناکے پر تعینات پولیس اہلکاروں کی کاہلی اور بے دلی کا مشاہدہ ہوتے ہی میرے تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہو گئے اور میں نے گاڑی بڑھا کر دونوں سنتریوں کے پاس روک دی۔ ٹارچ بردار ڈرائیونگ سیٹ والی کھڑکی کی طرف آیا اور تیلگو میں کچھ پوچھا۔ اس کا لہجہ حسب توقع مؤدبانہ تھا۔ میں نے پرتحکم لہجے میں انگلش میں جواب دیا کہ میرا نام روشن سپرو ہے، میں محبوب نگر سے آ رہا ہوں اور میری منزل گوٹی ہے۔ ان دونوں کا رد عمل میری توقع کے عین مطابق تھا۔ وہ کچھ گڑبڑا سے گئے اور ٹارچ بردار سنتری نے جواب میں تھینک یو سر کہا اور پیچھے ہٹ کر گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ یہ زحمت وقت کے کچھ زیاں تک محدود رہی۔ کرشنا دریا کا پل پار کرتے ہی لگ بھگ ویران علاقہ شروع ہو گیا۔ زمین کی زرخیزی کے باوجود وہاں کاشتکاری کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ سڑک پر ٹریفک بھی کم تھا، لہٰذا میں نے گاڑی کی رفتار ایک بار پھر بڑھا دی۔ میرا اندازہ تھا کہ کوئی ناگہانی صورتحال درپیش نہ ہوئی تو میں لگاتار گاڑی چلاتے ہوئے 4 گھنٹے تک گوٹی پہنچ جاؤں گا۔ اس روز میری قسمت عروج پر تھی۔ میرا اندازہ خاصی حد تک درست ثابت ہوا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد میں پولور قصبے کے نواح میں پہنچ گیا۔ اب میں ایک بار پھر محتاط ہو گیا۔ اس علاقے میں ٹائر ٹیوب کی مرمت کرنے والے کے بھیس میں لوٹ مار کرنے والے ڈاکوؤں کے گروہ سے میرا سامنا ہوا تھا۔ یہ تلنگانہ کی حدود کا آخری قصبہ تھا جس کے وسط سے گزرنے کے بعد سڑک تنگا بھدرا دریا پر بنے پل سے گزر کر آندھرا پردیش کی حدود میں داخل ہو جاتی تھی اور کرنول کا قصبہ آنے والوں کا استقبال کرتا تھا۔ یہ خدشہ بے بنیاد نہیں تھا کہ مار دھاڑ کے دوران کسی نے میری گاڑی ذہن نشین کر لی ہو اور پولیس کے سامنے ساری معلومات اگل دی ہوں۔ تاہم پل پار کر کے کرنول میں داخل ہونے اور پھر اسے پار کر کے دوبارہ کھلی شاہراہ پر چڑھنے تک کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہ کی۔ لگ بھگ 2 میل بعد سڑک کی حالت کچھ خراب ہوئی، تاہم میں نے حتی الامکان اپنی رفتار کم نہیں ہونے دی۔ 1 گھنٹے تک غیر آباد علاقے میں سفر کرنے کے بعد سڑک کے دونوں طرف کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی قصبہ یا شہر قریب ہے۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا تو یاد آ گیا کہ پہلے ولدورتھی نامی گاؤں اور اس کے بعد دھونے نام کا قصبہ آنے والا ہے۔ میں مسلسل گاڑی چلانے کے باعث کچھ تھکن محسوس کر رہا تھا، لہٰذا فیصلہ کیا کہ آدھا گھنٹہ رک کر آرام کرنے اور چائے پی کر تازہ دم ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے جس ڈھابے کے سامنے گاڑی روکی وہ قصبے سے کوئی میل بھر بعد واقع تھا۔ میں گاڑی سے اتر کر ڈھابے میں بچھی چارپائیوں میں سے ایک پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا اور ہوٹل والے کو چائے اور کچھ بسکٹ وغیرہ لانے کا حکم دے دیا۔ چائے آنے میں کچھ دیر ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہ لگا جانے کیسے اس اثنا میں میری آنکھ لگ گئی۔ خدا جانے یہ تھکن کا نتیجہ تھا یا پرسکون ماحول کا اثر، مگر میرا خیال ہے کہ چند ہی منٹ میں میری نیند گہری ہو گئی۔ لیکن میں زیادہ دیر خواب خرگوش کے مزے نہ لوٹ سکا۔ میرے کانوں کے عین قریب ہونے والے ایک زوردار دھماکے نے مجھے ہڑبڑا کر بیدار ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اس دھماکے کا ماخذ تلاش کرنے کی کوشش کی، کیا کسی نے مجھ پر گولی چلائی ہے؟ تبھی میں نے ڈھابے کے مالک اور اپنے عقب میں تیسرے تخت پر بیٹھے 2 گاہکوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی طرف گھورتے دیکھا۔ دہشت اور حیرانی کے تاثرات ان کے چہروں پر منجمد تھے۔ پھر میں نے ان تینوں کی نظروں کا زاویہ بدلتے دیکھا۔ اب وہ میرے تخت کے سرہانے کے نیچے نیم پختہ فرش کو گھور رہے تھے۔ عین اسی وقت ساری صورتحال میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے چونک کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر جلدی سے اپنے تخت کے نیچے جھانکا۔ مجھے وہاں اپنا پستول اور ٹوپی اس حالت میں پڑے نظر آئے کہ پستول سے چلنے والی گولی نے ٹوپی میں بڑا سا چھید بنا دیا تھا۔ مجھے اپنی شاندار حماقت پر سخت طیش آیا۔ میں نے خطرے کی زد سے باہر ہونے کا اطمینان ہونے کے باوجود پستول کو گولی چلانے کے لیے تیار حالت میں اپنی ٹوپی میں چھپائے رکھا
और फिर उस खतरनाक हथियार को अपने सर पर रखे न सिर्फ यहाँ तक पहुंच गया बल्कि बेफिक्री की नींद भी सो गया। उसी बेसुध हालत में वो टोपी पिस्तौल समेत मेरे सर से गिरी और फर्श से टकराते ही पिस्तौल चल गया। वो तो वहां मौजूद तीनों अफराद की बल्कि मेरी भी खुशकिस्मती थी कि अंधी गोली ने किसी को निशाना नहीं बनाया था, वरना मैंने कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी। ढिठाई से सूरत हाल का सामना करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने झुककर तख्त के नीचे से पिस्तौल उठाकर उसका मैगजीन निकाला और फिर चैम्बर खींचकर नाल में मौजूद गोली बाहर निकाली और उसे दोबारा मैगजीन में चढ़ाते हुए बेनियाजी से उन तीनों की तरफ देखा। फिर कहा, आई एम सॉरी जेंटलमैन, दरअसल मैं बहुत थका हुआ था, पता नहीं कैसे ये मेरी पिस्तौल गिर के चल गई। भगवान की कृपा है कि मेरी टोपी नष्ट होने पर ही बात टल गई, कोई मनुष्य घायल नहीं हुआ। ये कहकर मैंने इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में पिस्तौल अपने लिबास में रख लिया और ढाबे के मालिक को बुलंद आवाज में कहा, मेरी चाय कहाँ रह गई श्रीमान? क्या मुझे एक प्याली के लिए अपने यार डीसीपी से सिफारिश करवानी पड़ेगी? फिर मैंने दोनों ग्राहकों को मुखातिब किया, कहा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं पुलिस अफसर हूँ और इस समय सादा लिबास में ड्यूटी पर जा रहा हूँ। बज़ाहिर मेरी बात ने हस्ब तवक्को असर किया और वो तीनों मेरी तरफ से तवज्जो हटाकर अपने अपने मशागिल में लग गए। मुझे इत्मीनान हो गया कि उन तीनों की तरफ से मुझे लाहक कोई भी खतरा कम से कम फिलहाल टल गया है। बाद में ये किसी पुलिस वाले के सामने ये सारा वाकया बयान भी कर दें तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं ये संगीन याद उनके जहन से तो नहीं खुरच सकता था, अलबत्ता अपना चेहरा उनकी यादाश्त में मजीद नक्श होने से बचाने के लिए मेरा जल्द अज जल्द वहाँ से टल जाना बेहतर था। ढाबे से रवाना होने से पहले मैं अपनी खस्ता हाल टोपी उठाना नहीं भूला था। इस वाक़े का मैंने ये असर लिया कि अच्छी खासी भूख लगने के बावजूद आगे कहीं ठहरने की कोशिश नहीं की और गाड़ी गोटी की तरफ जाने वाली छोटी सड़क पर डालने के बाद ही इत्मीनान का सांस लिया। मैं गोटी शहर के वस्त से बाजार से गुजरता हुआ सीताराम हलवाई की दुकान के करीब पहुंच गया। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली थी। सरस्वती की हवेली की बगली गली में मुझे कोई सरकारी जीप नजर न आई। मैंने काफी तवज्जो के साथ अपनी गाड़ी खड़ी करने की मुनासिब जगह तलाश की और अपना सफरी बैग अकबी नशिस्तों के नीचे अच्छी तरह छुपाकर एक लंबा चक्कर काटकर अंदरूनी गली से सरस्वती की हवेली की ड्योढ़ी में पहुंच गया। मेरी दूसरी दस्तक पर मुझे महिपाल की भारी आवाज सुनाई दी। वो तेलुगु में शायद मेरा नाम पूछ रहा था। मैंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं सुपरू हूँ महिपाल भैया। मेरी जबान से अभी आखिरी लफ्ज निकल ही रहा था कि दरवाजा खुल गया। मुझे देखकर महिपाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। बोला, बता नहीं सकते सुपरू जी, सरस्वती जी और मैं कितनी बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी ऊपर चलें। मैंने अभी कुछ ही देर पहले सरस्वती जी के लिए खाना लगाया है, आप भी शरीक हो जाएं। मैंने उसके अकब में जीने की तरफ बढ़ते हुए साहिबजादा इमादुद्दीन के बारे में उससे पूछना चाहा, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। अगर साहिबजादा यहाँ मौजूद होते तो ये शख्स सबसे पहले उनका ही जिक्र करता। बेहतर है कि इस बारे में सरस्वती ही से मालूमात हासिल करूं। मुझे देखते ही सरस्वती के शहाब रंग चेहरे पर गुलाब खिल उठे। वो बोली, भगवान का जितना शुक्र अदा करूं कम है, आप खैरियत से लौट आए। मैं बता नहीं सकती कि आपके जाने के बाद से रोज दिल में कैसे कैसे हौल उठते थे। मंदिर में चले, मैं आपकी आरती उतारती हूँ। मैंने नशिस्त गाह में बिछे दस्तरखान पर सजे खाने की तरफ इशारा किया, कहा, मैं जिंदा सलामत आपके सामने मौजूद हूँ, इस पर इक्तिफा कर ले मोहतरमा। तवील सफर से लौटने वाले से पहले खाना पानी का पूछा जाता है, पूजा पाठ तो बाद में भी हो सकती है। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा सी हंसी हंसते हुए बोली, माफी चाहती हूँ, दरअसल खुशी के मारे मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। मैंने उसके साथ बैठकर खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलें, माफ किया। आप ये बताएं कि आप मुझे यहाँ तन्हा क्यों दिखाई दे रही हैं? मेरी इत्तला के मुताबिक तो साहिबजादा इमादुद्दीन 2 दिन पहले महबूब नगर से रवाना हो चुके हैं। क्या वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं? सरस्वती मेरी बात सुनकर चौंकी और फिर पुरजोश लहजे में बोली, बिल्कुल पहुँच चुके हैं सुप्रो जी। कल दोपहर को आमद हुई थी उनकी। बहुत परेशान और खदशात का शिकार थे जो उन्हें मेरा पैगाम पढ़कर लाहक हो गए थे। हमें खैरियत और आफियत के साथ देखा तो इत्मीनान का सांस लिया। सरस्वती के खामोश होते ही मैंने बेताबी से पूछा, फिर क्या हुआ? सरस्वती ने फातिहाना लहजे में बताया। बोली, मैंने उन्हें कहा कि मुतमईन होने की गुंजाइश नहीं है। अगर मैं आपको सही सलामत यहाँ मिल गई हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि सूरत हाल खतरनाक नहीं है। फिर मैंने उन्हें प्रदीप सेन का सारा कच्चा चिट्ठा तफसील से सुना दिया। सरस्वती जिस हल्के फुल्के अंदाज में ये सब कुछ सुना रही थी उससे मेरा इस्तराब बढ़ रहा था। शायद उसे खुद भी सूरत हाल की संगीनी का पूरा एहसास नहीं था। उधर वो मेरी कैफियत से बेखबर बोले जा रही थी। मैंने उन्हें आपके बारे में भी सब तफसील से बताया कि कैसे आपने मुझे प्रदीप सेन के शैतानी इरादों से आगाह किया और अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर उन मजलूम बच्चियों की जिंदगी बचाने और उन्हें आजादी दिलाने के लिए कोशां हैं।
انہوں نے محبوب نگر میں آپ کا انتظار نہ کر پانے پر افسوس کا اظہار کیا اور اب وہ آپ سے ملاقات کا شدید اشتیاق رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے لہجے کو بمشکل ہموار رکھتے ہوئے کہا، میں خود بھی ان سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوں، لیکن بدقسمتی سے جب بھی ملاقات کا کوئی موقع آتا ہے وہ چکنی مچھلی کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ میں ان سے ملاقات کے لیے محبوب نگر پہنچا تو پتہ چلا کہ محترم حیدرآباد میں بستر علالت پر ہیں۔ ان کی جستجو میں بھٹکتا حیدرآباد پہنچا تو یہ وہاں سے محبوب نگر روانہ ہو چکے تھے۔ میں محبوب نگر واپس آیا تو یہ میری درخواست نظر انداز کر کے وہاں سے بھی رخصت ہو چکے تھے، حتیٰ کہ یہاں بھی ان سے شرف ملاقات حاصل نہ ہو سکا۔ آپ بتانا پسند فرمائیں گی کہ اس وقت وہ محترم کہاں ہے؟ سرسوتی کو میرے دل کے پھپھولے پھوڑتی فریاد میں خدا جانے کیسے کوئی شگفتہ پہلو نظر آ گیا۔ اس نے ایک بلند آہنگ قہقہا لگا کر فرش پر گھنگرو بکھیر دیے۔ میں نے اپنی بےتابی پر قابو پاتے ہوئے اس کی سنجیدگی کی طرف آنے کا انتظار مناسب سمجھا۔ غالباً اس نے بھی میری کیفیت کا ادراک کر لیا اور سادہ سے لہجے میں بولی، میں معذرت چاہتی ہوں، انہوں نے یہاں پہنچنے کے بعد سے آپ کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ رات گئے تک گفتگو کے دوران میں بھی بارہا آپ کا تذکرہ ہوا، مگر آج دوپہر کو انہوں نے کہا کہ سپرو جی کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ عملی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا جائے۔ اس لیے وہ اس صورتحال پر مشورہ کرنے کے لیے اپنے پولیس افسر دوست سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ سرسوتی کا آخری جملہ میرے دماغ پر بجلی بن کر گرا۔ میں نے تقریباً چیخ کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحبزادہ پولیس افسر سے مل کر پردیپ سین کے کرتوتوں پر تبادلہ خیال کرنے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گوٹی کے تمام چھوٹے بڑے پولیس عہدیدار پردیپ سین کے راتب خار ہیں۔ ان سب کو وہی تعینات کرواتا ہے اور وہ اسی کے اشارے پر ناچتے ہیں۔ وہ اپنے آقا کے خلاف کوئی کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ سب سمجھایا تھا، پھر بھی آپ نے صاحبزادہ کو اس سنگین حماقت سے روکا کیوں نہیں؟ مجھے ہتے سے اکھڑتا دیکھ کر سرسوتی تھوڑا سا پریشان ہوئی، لیکن پھر فوراً ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ بولی، کیا آپ مجھے واقعی اتنا کوڑ مغز سمجھتے ہیں سپرو جی؟ میں نے یہ سنا تو چونک کر سرسوتی کو دیکھا۔ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، میں نے صاحبزادہ کو گوٹی کے بدماش پولیس افسران کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو مجھے آپ کی زبانی معلوم ہوا، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ یہ سب باتیں خود پردیپ سن نے سپرو جی کو بتائی ہیں۔ میں نے حقیقی معنوں میں جھنجھلا کر کہا، تو پھر وہ اس پولیس والے کے پاس کیا لینے گئے ہیں؟ میں نے مانا اس کی صاحبزادہ سے دوستی ہوگی، لیکن وہ ہے تو پردیپ سین کا نمک خار۔ سرسوتی کو بالآخر میری ابتر ذہنی حالت پر رحم آ گیا۔ بولی، میرے سرکار، گوٹی کے تھانے والوں کو وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ان کے پاس وہ بھلا کیا لینے جائیں گے؟ وہ تو آنند پور گئے ہیں، جہاں کا ڈی سی پی ایم ایس راکیشور ان کا جگری یار ہے۔ اس پورے علاقے کے تھانے اور چوکیاں اننت پور کے پولیس ہیڈ کوارٹر ہی کی عملداری میں آتی ہیں۔ سرسوتی کی بات سن کر میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ میں یکلخت شدید تناؤ سے آزاد ہو گیا۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا، اچھا تو یہ بات ہے، صاحبزادہ نے کچھ بتایا تھا کہ ان کی واپسی کب تک ہوگی؟ سرسوتی نے شانے اچکا کر کہا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ صاحبزادہ نے جس اپنائیت سے ذکر کیا اس سے لگ رہا ہے کہ ان کا راکیشور سے بہت گہرا یارانہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی طرح راکیشور بھی حد درجے فرض شناس اور کسی بھی قسم کے مذہبی یا سماجی تعصب سے نفرت کرنے والا افسر ہے۔ وہ اپنی عملداری میں پردیپ سن جیسے قانون شکن اور انسانیت دشمن شخص کا وجود کسی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا۔